اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی اکت مدحت رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان عمران اسلم حاضر خدمت ہے۔ تیرے کرم سے اے کریم، تیرے کرم سے اے کریم، کون سی شے ملی نہیں، چھوڑی ہماری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں۔ آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ دو مہمان شناخواہ موجود ہیں۔ میں ان کو اپنی اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہمارے مہمان جناب حافظ قاری محمد عابد سعیدی صاحب موجود ہیں اور مہمان شناخواہ جناب ارسلان صادق صاحب موجود ہیں۔ میں ان کو اس ٹرانسمیشن میں آنے کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مدحت رمضان کی اس ٹرانسمیشن میں شریک ہو کر اس کو رونق بخشی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اور اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام الہی سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام الہی کے لیے میں ملتمس ہوں محترم جناب قاری حافظ محمد عابد سعیدی صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام الہی سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. یہ تھے محترم جناب قاری حافظ محمد عابد سعیدی صاحب جو تلاوت کلام الہی سے ہمارے روح کو منور فرما رہے تھے. قصیدے درود کے متمنی دعا کے ہیں ہم، رہنے والے وادی ذکر و ثنا کے ہیں، اور قرآن کے لفظ سے پھوٹے جو روشنی، اس میں تمام رنگ میرے مصطفیٰ کے ہیں، اور رنگت بدل نہ جائے گی کہیں آفتاب کی. میں مدح کر رہا ہوں رسالت ماں کی. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. نبی جی درود تم پر، نبی جی سلام تم پر. سانسیں درود پڑھتی ہے، دھڑکنیں سلام کہتی ہے. بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت بحضور کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں محترم جناب ارسلان صادق صاحب سے، ملتمس ہوں وہ بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت کے پھول نچھاور کریں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محفل میں موجود بھائیوں سے اور محفل میں شریک دیکھنے والوں سے التماس سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. برا سب سے ہوں میں، اچھے نہیں گم. برا سب سے ہوں میں، اچھے نہیں گم. مگر رہتی ہے مجھ کو آپ کی دھن. مگر رہتی ہے مجھ کو آپ کی دھن. تیرے قربان جاؤں، بات تو سن نسیمہ جانی بے بدہا گزر کن. نسیمہ جانی بے بدہا گزر کن. نسیمہ جانی بے بدہا گزر کن. ز احوالم محمد را خبر کن. ز احوالم محمد را خبر کن. نسیمہ جانی بے بدہا گزر کن. جہاں محبوب حق ہیں مہرباں جا، وہاں کی سرزمین ہے آسمان جا. نہ خالی ہاتھ تو
تیرا ایوان عالم یا محمد ہے تجھ سے شان عالم یا محمد تو ہی ہے جان عالم یا محمد تو ہی سلطان عالم یا محمد ذروے لطف سوئے من نظر کن نسیمہ جانی بے بدہا گزر کن. سبحان اللہ ماشاءاللہ. بھیجتے ہیں درود آقا پر، بھیجتے ہیں درود آقا پر، کیا حسین کاروبار کرتے ہیں، اور تو کچھ بھی نہیں دامن میں، بس کملی والے سے پیار کرتے ہیں. اب بڑھتے ہیں قاری صاحب کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے فضائل کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں، کیونکہ ممکنہ میں سے ہو سکتا ہے آج کی رات شب قدر کی رات ہو، تو اس کے حوالے سے ہمیں فضائل بیان کریں لیلۃ القدر کے بارے میں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. صدق اللہ العظیم. لیلۃ القدر کی بے شمار برکات اور بے شمار فضائل ہیں. ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر کی رات کی عبادت صرف ایک لیلۃ القدر کی رات کی عبادت 1000 مہینے کی رات کی عبادت سے افضل ہے. اس سے بڑھ کر اور ہمارے لیے کیا آسانی ہو سکتی ہے کہ صرف ایک رات کی عبادت کرنے سے ہمیں 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب ہے. لیلۃ القدر اس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو آخری عشرہ کی تاک راتوں میں تلاش کرو. تو ہمیں اس کو آخری عشرے کی 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور 29 کی رات میں ہمیں اسے تلاش کرنا چاہیے. لیکن حضرت کعب رضی اللہ عنہ وہ قسم اٹھا کر فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی قسم لیلۃ القدر کی رات 27 کی رات ہوتی ہے. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں. میرا ہر سانس ان کی آنکھوں کے ساتھ، ارے وہ میرے دل کے دھڑکنے کی بھی رفتار سنتے ہیں. اور میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے. پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. بارگاہ رسالت میں ملتمس ہوں محترم ارسلان صاحب
عمران بھائی، وہ مجھے آپ کے بعد سے شعر یاد آ رہا ہے کہ بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں۔ تو یہ وقت تو یاد ہی نہیں کہ کب سے ثنا خوانی کا آغاز کیا الحمدللہ، کیونکہ بچپن میں ہی اسکول لائف میں ہی ایک چیز کا شوق ہوا اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتی گئی۔ تو پہلے یہ تھا معاملہ کہ اپنے تئیں محدود تھا، خود پڑھتے تھے، خود سنتے تھے، لیکن پھر صحبت انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ الحمدللہ بھائیوں کی صحبت ملی، جس میں سٹیج ملے پڑھنے کے لیے، حوصلہ افزائی ملی، اور الحمدللہ آپ کے سامنے آج اس مقام پہ ہیں، اور اب تو انشاءاللہ قبر و حشر میں سرکار کا نام لیتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو مالک کی عطا ہے، انشاءاللہ کلام پیش کرتا ہوں۔ کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، تیری مدح کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے، کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے۔ در مصطفیٰ کا منظر میری چشم تر کے اندر، در مصطفیٰ کا منظر میری چشم تر کے اندر، کبھی صبح آ گیا ہے، کبھی صبح آ گیا ہے، کبھی شام آ گیا ہے، کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، اور جو سخی ہے دنیا بھر کے وہ گدا ہے تیرے در کے، جو سخی ہے دنیا بھر کے وہ گدا ہے تیرے در کے، کہ کرم کا ان کے ہاتھوں، کہ کرم کا ان کے ہاتھوں میں نظام آ گیا، کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے، جس نے نعت مصطفیٰ ایک ہی پڑھی ہوگی، اور جن دوستوں آپ نے فیس بک کے پیج پر ہمیں جوائن کیا، ان کو میں دل کی آتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، ان کے بارے میں بھی کہتا چلوں۔ سو کھلیں گے ان کے لیے رحمتوں کے دروازے، جس نے نعت مصطفیٰ ایک ہی سنی ہوگی۔ قاری صاحب، آپ نے شب قدر کے، لیلۃ القدر کے فضائل تو بیان کیے، آج ہمیں اس کی نشانی تو کچھ بتا دیجئے کہ شب قدر کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ جی عمران بھائی، ویسے تو مختلف نشانیاں بیان کی جاتی ہیں اس کی، لیکن جو میرے علم کے مطابق ہے میں آپ کو بیان کروں گا۔ سب سے پہلی نشانی اس کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ جو رات لیلۃ القدر کی ہوتی ہے وہ معتدل رات ہوتی ہے، نہ وہ زیادہ گرم ہوتی ہے اور نہ وہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اور دوسری نشانی یہ بیان کی جاتی ہے کہ جس رات لیلۃ القدر ہوتی ہے اس سے اگلے دن جو سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ سورج مدھم ہوتا ہے، اس کی زیادہ سخت روشنی نہیں ہوتی۔ اور تیسری نشانی یہ بیان کی جاتی ہے کہ جو لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے تو اس رات کے اندر انسان کے اندر ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے، انسان کا دل مطمئن پرسکون ہوتا ہے،
تو اس سے انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہوگی۔ اچھا در صاحب سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں آپ سے کہ شب قدر میں کون سی عبادت کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کون سے نیک اعمال کیے جائیں؟ جی عمران، ویسے تو جو بھی عبادت کی جائے اس کا ثواب اس رات کے اندر بے شمار کئی گنا ملے گا، لیکن علماء کرام نے اس کے خاص وظائف، خاص نوافل اور خاص عبادات بیان کی ہیں۔ اس رات کے اندر ہمیں قیام کرنا چاہیے، اس رات کے اندر تلاوت قرآن پاک کرنی چاہیے، اور اس رات کے اندر ہمیں خصوصی طور پر دعائیں مانگنی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آقا علیہ السلام سے پوچھتی ہیں کہ اے اللہ کے حبیب، ارشاد فرمائیے کہ ہمیں اس رات کے اندر کون سی عبادت کرنی چاہیے، کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں اس رات کے اندر یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے میرے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں معاف فرما۔ تو اس رات کے اندر ہمیں خصوصی طور پر اپنی بخشش اور مغفرت مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العزت اس رات اس کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، تو اس رات کیا پتا کہ کس کی بگڑی بن جائے۔ تو آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ ما قام صیام اللیل غفر لہ تقدم من ذنبہ، جس شخص نے اس رات ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو جو شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی گناہوں کی مغفرت اور بخشش طلب کرتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیے ہی نہ ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس شخص نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کی، توبہ طیب ہو گیا تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ صرف زبان سے نہ ہو، توبہ عمل سے بھی ہو۔ جب وہ توبہ کر رہا ہو، جب وہ استغفار کر رہا ہو تو اس کا اس وقت یہ ایمان ہو کہ میں اس گناہ کو دوبارہ کبھی نہیں کروں گا، اس کا اس گناہ کی طرف پلٹنا ناممکن ہو۔ تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، شاید ہماری بخشش ہو یا نہ ہو، لیکن اس کی رحمت تو بہت وسیع ہے، وہ جسے چاہے جب چاہے بخش دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص اتنے گناہ کر لے، اتنے گناہ کر لے کہ زمین اور آسمان کا خلا بھر جائے تو پھر اپنے پاک بارگاہ میں اپنی توبہ کرے تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس رات ہمیں جہاں نوافل کی کثرت کرنی چاہیے، جہاں تلاوت کی کثرت کرنی چاہیے، اس رات ہمیں خصوصی طور پر اپنے پاک پروردگار سے مغفرت اور توبہ کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے جو بھی غلطیاں کوتاہیاں، ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں، انسان ہونے کے ناطے ہم کسی کی چغلی کر بیٹھتے ہیں، غیبت کر بیٹھتے ہیں، کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے ہمارے سے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری بھی بخشش کرے۔ آج تاکرات ہے، اس رات کے صدقہ سے اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو بخشے، ہم سب کی مغفرت اور بخشش فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اب بڑھتے ہیں محترم جناب ارسلان صادق صاحب کی طرف کہ چل رہا ہے محمد کی تحریض پر، دل کو
जरूरत नहीं। मेरे आका के मुझ पर है इतने करम, मेरे आका के हैं हम सब पर इतने करम कि अब किसी के करम की जरूरत नहीं। क्योंकि नाते दिल के मेहमान तेरी याद लिए बैठे हैं। दर्दे दिल किससे कहे सब किए बैठे हैं। मौत से कह दो ऐ साइम मुझको मजबूर न कर, नात की ये खुशी हम उनको दे बैठे हैं। मोहतरम अरसलान सादिक साहब बारगाह रिसालत में गुलाहे अकीदत पेश करेंगे। इमरान भाई किस रमज़ान मौला अली करम वजह यौम शहादत गुजरा है, तो उसी से ही आखिर में हम उसी का ही एक दो अशआर पेश कर देते हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कहता है शायर कि हैदर हैदर बोल रहा है, या अली कहकर जो कागज पर कलम रखा है, ऐसा लगता है कि जन्नत में कदम रखा है। मैं तो बेखौफ हूँ तूफानों से गुजर जाता हूँ, जब भी पुकारा है आका ने हरम रखा है। एक अली के नाम का नारा, एक अली के नाम का नारा, एक अली के नाम का नारा, सबके शजरे खोल रहा, सबके शजरे खोल रहा है। हैदर और इस करम का करूं शुक्र कैसे अता, इस करम का करूं शुक्र कैसे अता, जो करम हम सब पर मेरे आका ने कर दिया। और इस करम का करूं शुक्र कैसे अता, जो करम मुझ पे मेरे सरकार ने कर दिया, मेरे सरकार ने कर दिया। मैं सजाता, हम सजाते थे, अरे हम सजाते थे सरकार की महफिलें। अरे मेरे रब ने हर गम से रब ने हर गम से बरी कर दिया। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं मानसना खान को इजाजत दीजिए कि जिन्होंने अपने मसरूफियात में से कुछ वक्त मेरे लिए नहीं निकाला, अल्लाह और उसके हबीब के जिक्र के लिए वक्त निकाला। मैं मानसना खान को इजाजत दीजिए, अगली महफिल की तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।